اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آپ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز دیکھ رہے ہیں، جیسے اینٹ ہے، پتھر ہے یا کانٹا دار ٹہنی ہے، اور آپ نے اس کانٹے دار ٹہنی کو یا اینٹ پتھر کو جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اس نیت سے وہاں سے ہٹا کر ایک طرف ڈال دی تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کرنے پر آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ کہیں پانی جو ہے ٹوٹی ٹپک رہی ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے، اور آپ نے اس کے بند کرنے کی تدبیر کر دی، اس کو بند کروا دیا آپ نے اپنے اثر کی بنا پر، تو آپ کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نوجوان بچہ اپنی جوانی میں کسی اپنے سے زیادہ عمر والے آدمی کی عزت کرتا ہے یا اس کو سلام کرتا ہے، تو اس نوجوان بچے کو بھی اللہ بڑی عمر عطا فرمائے گا، اور اس کی بڑی عمر میں بڑھاپے کی حالت میں ایک نوجوان اللہ اس کے لیے کھڑا کرے گا جو اس کی عزت کرے گا اور اس کو سلام کرے گا، اس کا اکرام کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرو جب سارے لوگ سو رہے ہوں۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب سونا چاہیے تب ہم جاگتے ہیں، اور جب جاگنا چاہیے تب ہم سوتے ہیں، اور جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں انہیں ہم کرنے لگتے ہیں، اور جو ہمارے کام ہیں انہیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ بڑی کمزوری کی بات ہے ہماری۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ہم جو ہیں ایسے وقت نماز پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں، ایسے وقت اللہ خصوصی توجہ فرماتا ہے اس زمین پر، اور روزانہ یہ اعلان ہوتے ہیں کوئی بھائی مجھ سے مانگنے والا، توبہ اور استغفار کرنے والا، معافی تلافی کرنے والا، ضرورت مند، پریشان حال، بیمار، تو میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے ہیں رات کے آخری حصے میں، اور اس وقت ہم سوتے ہیں۔ دیر رات تک جاگنا، ہوٹلوں کو آباد کرنا، ریسٹورنٹوں میں اپنا وقت گزارنا، ہمارے پیٹ جو خراب ہو رہے ہیں اس علاقے میں سب سے زیادہ ہوٹل اور ریسٹورنٹ ہیں۔ پڑھنے لکھنے کا تو ہمارے علاقوں میں بہت ہی کم سسٹم ہے۔ یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا؟ نہ سمجھیں گے تو مٹ جائیں گے، غلام بنیں گے، پھر ہم مزدوری کرنی پڑے گی۔ تعلیم بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دیر رات تک جاگنا اور پھر دیر دن چڑھے تک سونا، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، قوم کی ترقی نہیں ہے ان چیزوں میں۔ نوجوان بچے بائک لے کر کے جس میں سے پٹاخے کی آواز نکلتی ہے، ان کے ماں باپ ان کو وہ پیسوں سے خرید کر دلوا رہے ہیں، اور یہاں پولیس والے بھی بیچارے تماشائی بنے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے۔ کمزور دل کے لوگ، عورتیں، بچے جو گھروں میں سو رہے ہیں، وہ پٹاخے کی آواز سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ بیاہ شادیوں میں ہم کتنے پٹاخے چلا رہے ہیں جس سے ہمارے موسم کی تبدیلی، دلی کے اندر گرد و غبار اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ زہریلی ہوا ہے ہمارے لیے، ہمارے پھیپھڑے، ہمارے تمام کی تمام چیزیں خراب ہو رہی ہیں انہی وجہ سے۔ ہمیں انفیکشن کی چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں ان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ مرغن غذائیں کم استعمال کیجیے، شوربہ والا کھانا کھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی استعمال کرتے تھے،
سبزیاں استعمال کیجیے، روزانہ مرغن غذائیں کھانا یہ ہم سب کے لیے بہتر نہیں ہے۔ کچھ سمجھیے، تعلیم اعلیٰ حاصل کیجیے، کڑی محنت کیجیے، جو 99% لے کر آ رہے ہیں وہ 100% لے کر آئیں۔ یہ ہیں ریس لگانے کی چیزیں پڑھنے کے لیے، پڑھے وہ آدمی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کی، قوم کی، سماج کی خدمت کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بوجھ ہیں اپنے ملک پر اگر ہم تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ گٹکا کھانا، پان کھانا، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، یہ ساری کی ساری چیزیں بربادی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ وہ کام کیجئے جس سے ملک کی، قوم کی، سماج کی عزت ہو، سماج میں آپ کی عزت پیدا ہو۔ دوسری قوموں کو طور و طریقہ ختم کیجئے، اپنے نبی کا اصول اپنی زندگی میں لائیے۔ ایک ہی نمونہ ہے ہمارے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ راتوں میں اٹھ کر کے نہیں، اللہ کے سامنے مانگو ضرورتوں کو، سلام کو عام کرو، بھوکے اور غریب مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جو ضرورت مند ہے ان کو کپڑا پہناؤ، پانی کا اہتمام کرو، سخی بنو۔ سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، بخیل سے اللہ کی بنتی نہیں، دوستی کرتا نہیں بخیل سے۔ ہمارا تو وہی ہے جو ہم نے کھا لیا، پہن لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثین کا ہے۔ ہمارا کفن میلا بھی نہیں ہوگا، وارثین مال پر قبضہ کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اجلا کفن جائے گا، ہمارے ساتھ اور کچھ جانے والا نہیں ہے۔ توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی اور تلافی کریں، اور نیک کام کریں، برے کاموں سے بچیں، اچھے انسان بنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔